نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ ناظرین محترم، جو سیریز ہم شروع کرنے والے ہیں اس کا عنوان ہے صدقات کے فوائد و ثمرات۔ پہلی نشست میں ہم سچے ایمان کی دلیل کا ذکر کریں گے۔ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے اور حقیقی مومن ہیں۔ تو گویا کہ سچے اور حقیقی ایمان کی علامت ہی نماز قائم کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، جس میں سب سے پہلی بنیادی چیز وہ حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مالوں کے اندر زکوٰۃ کی صورت میں رکھا ہے، اور اس کے بعد نفلی صدقات وغیرہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک هم الصادقون۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ سچے مومن کون ہیں؟ فرمایا وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، وہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ تو گویا کہ ایمان حقیقی اور سچے ایمان کا ثبوت اور اس کی دلیل ہی یہ ہے کہ آدمی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اللہ کے ضرورت مند اور محتاج بندوں کے اوپر اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرے۔ ایمان کی دلیل جو ہے وہ سچائی کو قرار دیا گیا ہے، اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں۔ تو مال جو ہے وہ پاکی اور صفائی اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پاکی، صفائی اور طہارت کا ذریعہ بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے تزکیہ نفس بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرنے سے جو ہے وہ دل کی طہارت بھی حاصل ہوتی ہے اور مال بھی پاک و صاف ہوتا ہے۔ صدقہ کا جو لفظ ہے یہ صدق سے نکلا ہے، اور صدق کے معنی ہی سچائی کے ہیں، اور صادق سچے آدمی کو کہتے ہیں۔ اس لیے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں جو کسی صاحب ایمان میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور کنجوسی اور دوسرے بدخلقی۔ یعنی اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مومن بخیل اور کنجوس یا بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ تو جب وہ بخیل اور کنجوس نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ سخی ہوگا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا اور سخاوت کرنے والا ہوگا، تو یہ ایمان کی دلیل ہو گئی۔ اور اس کا جو برعکس ہے، یعنی بخل اور کنجوسی جو ہے وہ مومن کے دل کے اندر جو ہے بخل اور کنجوسی نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح بد اخلاقی ہے، فرمایا مومن بد اخلاق اور کنجوس نہیں ہو سکتا۔ ایمان دراصل دل کی کشادگی اور اعلیٰ ظرفی کا ذریعہ ہے، جبکہ بخل اور کنجوسی سے دل کے اندر تنگی اور تنگ نظری جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی اور وفاداری، یعنی ایمان کی حقیقت اور نیکی کا اعلیٰ درجہ یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ حقیقی نیکی اور حقیقی ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ کی نازل کردہ کتاب پر اور انبیاء علیہ السلام پر، اور مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرو رشتہ داروں پر، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، مانگنے والوں، قیدیوں اور غلاموں کو آزاد کرانے پر، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی حقیقت کا ذکر یوں کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آدمی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یعنی اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے، اور پھر زکوٰۃ کے ثواب بھی جیسا قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اہل ایمان کے مالوں کے اندر سائل اور محروم کا حق اللہ نے رکھا ہے۔ جو زکوٰۃ سے زائد ایک چیز ہے،
اس لیے اس مال کو محتاجوں، فقیروں، ضرورت مندوں، غلاموں اور یتیموں اور دوسرے جو ہے وہ مستحق لوگوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرنا اور نماز قائم کرنا اور پھر اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ذکر الگ سے کیا گیا اور مسافروں، محتاجوں اور یتیموں اور بیواؤں اور ضرورت مندوں کے اوپر مال خرچ کرنے کی الگ ترغیب دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ثواب بھی ان لوگوں کا جو ہے وہ مال کے اندر حق ہے جو ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو عمل بندے کا سب سے زیادہ پسند ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو سامعین محترم، ناظرین کرام، بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے دین سے اور اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کی راہ میں اس کے ضرورت مند بندوں پر اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔